انسان ازل سے ابد تک جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں اللہ کے سامنے، اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جس میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی، نمودار ہو گئی۔ اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی، اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح تھی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں، پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو اس دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ کرے ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگ آئے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمان، القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، پھر انہیں رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اس ہی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اس ہی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ جنتوں کے نام: خلد، دار السلام، دار القرار، عدن، الماوا، نعیم، فردوس۔ دوزخوں کے نام: سقر، سعیر، نطی، حتمہ، جہیم، جہنم، حاویہ۔ مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، کہ ہیں۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔ اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا۔ پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا جو ناف کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات قوم سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔
آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی۔ بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی ہوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے، اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہی۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، داتا علی حجویری، بری امام، بابا فرید، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ دنیا میں انسان کی بنیاد، پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے، ان کو ارضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا، اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے، اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں، جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں۔ ارضی روحیں بما نفوس کے اس دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ ارضی روحیں ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں اور لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بدروحیں کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروحیں نکالا کرتے تھے۔ ارضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں روح انسانی عالم علیین یا سجیین میں، اور لطائف اگر طاقتور ہیں تو وہ بھی علیین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ بابا بقول بلے شاہ، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ سی۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں ان کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ دی گئی، ریاضت، عبادت، روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تذکرہ نفس یہ شیطانی جرثومہ ہے، ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے، کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔
روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئی. روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے. درختوں کے سائے سے بھی مستفید ہوئے. درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی. پیچھے والی حیوانی روحیں جو دنیا میں آ کر جانور بن گئے سب انسانوں کے لیے حلال کر دیے گئے، جبکہ انہی سے متعلقہ پرندے بھی حلال کر دیے گئے. دائیں طرف جنات اور سفلی موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث ارواح جو آخر میں دشمن خدا ہوئیں، اور وہ حیوانی نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھیں انہوں نے انسانوں سے دشمنی کری. ان کی روح جمادی کی دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بنی جس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی. ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسان دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر غذا کھاتے ہیں. دائیں جانب والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنایا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے. نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے. نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے. انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے، قلب کے ذکر سے وہ مرغ بسمل بن جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے. پھر اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں. سری کے ساتھ کوے کی وجہ سے حرص، اور خفی کے ساتھ مور کی وجہ سے حسد، اور اخفا کے ساتھ کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے. اور ان کی خصلتیں لطائف کو حرص و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں. جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈالا گیا تھا. مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کے یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں. ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے، سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے، انا کا تعلق اللہ سے ہے. اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق جس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے. لطیفہ قلب، گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل اور عربی میں فواد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں. اس کی نبوت اور علم آدم علیہ السلام کو ملا تھا. حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے. اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں. اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت. یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں. فرشتے ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے سے ہی ان مقامات پر موجود تھے. بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہیں. یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے. ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے. انسان پر دلیل و الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش و بالا پر پہنچتی ہے.
لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی، اس کا مقام خلد ہے، اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے۔ اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے، کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقتور نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام علیین میں چلے جائیں گے۔ یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ اس جسم میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کا قائل ہے۔ ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان لطائف کہتے ہیں۔ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے، اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں۔ اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب صنوبری ہوتا ہے جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی، نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ قلب صنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور سمجھ آ جاتی ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے۔ اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ حبل الورید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر 2 بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک جو مقام جبریل ہے رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ غضب و غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے، اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب 3 مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں، اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے، اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے، اور اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے، یا احد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا رنگ جامنی ہے، اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔ 5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے۔ پھر ولیوں سے خاص اس علم سے مستفید ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی، اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک کی زبان سے ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا۔ بعد میں یہ علم سینہ بسینہ ولیوں میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا۔ لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے، یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے، اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے طفل نوری یا جثہ توفیق الہی، پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا ہے۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، جثہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے، اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں قدرت اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محمود تک پہنچا دیں۔ ان کی نظروں میں چہ مسلم، چہ کافر، چہ زندہ، چہ مردہ سب برابر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ غوث پاک کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا تھا، یا ابوبکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے۔ پانچوں مرسل کو بالترتیب علیحدہ علیحدہ لطائف کا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی گئی۔ جس لطیفے کا ذکر کرے گا اس سے متعلق مرسل سے تعلق اور فیض کا حقدار ہو جائے گا، اور جس لطیفے پر تجلی پڑے گی اس کی ولایت اس نبی کے نقش قدم پر ہوگی۔ 7 آسمانوں میں پہنچ کر اور 7 بہشتوں میں مدارج کی حصولی بھی انہی لطائف سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں، لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے، ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود وہ گونگا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر اخفا کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے۔ لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے، اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے نا آشنا اور دور، بے شوق، بے کیف ہو جاتا ہے۔ اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا، اور ان نبیوں کے معجزات کرامت کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے۔ کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے، بہرے، اندھے بھی شفایاب ہو جاتے ہیں۔ لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہوں۔ لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں۔ جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوق کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو۔ لطیفہ نفس، لطیفہ نفس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں، اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لفظ اللہ، سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے، پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی۔ پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی، اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا۔ آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور محمد الرسول اللہ پکارا گیا۔ یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر ان نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے۔ تبھی حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا۔ جب روحیں بنائی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا، اور پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی۔ بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے۔ حروف ابجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور ان ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائچہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف بے جیم دال 1 2 3 4 سے 10 عدد بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا سبب بن گئے۔ اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے۔ پھر نانک صاحب اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے، سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں۔ جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبان بھی سکھائی جاتی ہے۔ امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کریں۔ کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمے شرط ہیں، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے۔ جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے، لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں۔ زبانی کلمے والے اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا تھا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئیں، اور ایک ہی دین نبی والے بھی کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔ نور بنانے کا طریقہ، پرانے زمانے میں پتھروں کے رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے۔ پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی، اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 واٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں، کبھی کبھی نفس کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں، جتنی دیر طبیعت ساتھ دے روزانہ مشق کریں۔ ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ، زیرو کے سفید بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں،
اسے سونے سے پہلے یا جاگتے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں، جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں۔ تیسرا طریقہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راہبر کامل ہیں اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں۔ راہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے۔ یہ مشق روزانہ کریں جب تک دل پر اللہ لکھا نظر نہ آئے۔ پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا یا دیکھا جاتا ہے، پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس طریقے میں کامل راہبر کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے شروع سے ہی خوش خط اور چمکتا ہوا دل پر اللہ لکھا نظر آتا ہے۔ دنیا میں کئی نبی ولی آئے، ذکر کے دوران بطور آزمائش باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں۔ جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے، آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے۔ پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، بے شک نبی ظاہری حیات میں نہ ہو، اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے۔ ولی کی ظاہری حیات شرط ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو مقدر سے کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے۔ البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں، اسے اویسی فیض کہتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر کشف اور خواب میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے۔ اگر فیض ہے علم نہیں